بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیریس روگ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اسلام صرف روحانی حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ جسمانی، ذہنی اور معاشی صحت کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارا دین اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے عالمی مسئلے پر گفتگو کریں گے، تقریباً معاشرے کا ہر تیسرا فرد اس میں مبتلا ہے، وہ ہے منشیات کا مسئلہ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے شیخ مفتی عظیم الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتائیں کہ شراب کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں لفظ خمر آتا ہے، قرآن کے اندر بھی، تو یہ خمر، اس کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شراب جس کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام کے آیت کے تحت، خمر کسے کہتے ہیں؟ جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ما یخامر العقل، کہ جو عقل کو ختم کر دے، یعنی عقل کے اوپر ایک پردہ ڈال دے کہ ایک انسان جو ہے اس کو اس بات میں کوئی فرق محسوس نہ ہو کہ کون مرد ہے کون عورت۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ چلتا چلتا ادھر ادھر لڑکنا شروع کر دے اور سیدھی چال نہ چل سکے، تو اس آدمی کو کہتے ہیں مخمور العقل، یعنی اس کے اوپر نشہ ہو گیا اور یہ آدمی جو ہے وہ نشے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ باقی شراب، دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے خمر جو شراب ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور اس کو کوڑے لگائے جائیں گے باقاعدہ، اس کے اوپر سزائیں ہیں۔ تو وہ شراب وہ ہے جو انگور سے اور کھجور سے بنائی جاتی ہے، یعنی انگور اور کھجور کو کشید کر کے ان کو باقاعدہ گلا سڑا کر جو تیار کرنے کا شراب کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق تیار کیا جائے، اور جب وہ اتنی زیادہ جو ہے پک جائے، جس کو زمین پہ رکھا جائے اور اس کو پکا لیا جائے، اذا غلا واشتد وقذف بالزبر، کہ اس کے اندر جوش آ جائے اور وہ جھاگ پھینکنے لگے، تو وہ گویا کہ اب خمر بن گئی ہے۔ اب یہ خمر تو ایسی ہے کہ چاہے اس سے نشہ آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں حرام ہے، یعنی اگر اس کا ایک قطرہ بھی کوئی انسان اپنے منہ میں لگا لے، ڈال لے، اور قاضی کو پتہ چل جائے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو سزا دے۔ جس چیز کا کثیر نفع لے آئے، یعنی اگر آپ زیادہ مقدار میں پئیں گے تو نشہ آور ہو جائیں گے، تو اس کا تھوڑا سا بھی حرام ہے، اس کا پھر ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ تو دو چیزیں ہمارے لیے حرام ہو گئی، ایک تو خمر ہمارے لیے صراحتاً حرام ہو گئی جو انگور اور کھجور سے بنائی جا رہی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، چاہے اس سے نشہ آئے چاہے نہ آئے، دونوں صورتوں میں۔ اور دو چیز انسان کے ذہن کو مفلوج کر دے، انسان کی عقل کو معوف کر دے، انسان کے ذہن کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دے کہ اسے مرد عورت کا فرق پتہ نہ چلے، اس کو بیوی بہن کا فرق پتہ نہ چلے، تو ویسی چیز وہ چیز بھی پھر حرام ہے۔ اس کے اندر پھر ہماری دیگر منشیات کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں افیون آ جاتی ہے، چرس آ جاتی ہے، گانجا آ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں جس کو پی کر انسان بہک جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں دونوں جو ہے حرام ہے شریعت کی نگاہ میں۔ سب یہ جو آئس ہے، یہ پینے کے بعد تو انسان ذہنی طور پر اتنا فوکس ہو جاتا ہے اس کا، مطلب 10 کتابیں ایک ساتھ پڑھ لے، تو اگر بالفرض ایک فائدے کی چیز اس کو مل رہی ہے، مثالی طور پر ہمارے ایک لیڈر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جو ہے نا آئس پی کر 20 کتابیں پڑھا کرتا تھا، تو اگر اس طرح کوئی نفع مل رہا ہے تو دو چیزیں دیکھیں یہاں پر، ایک ہے نشہ، اور جس کو ہم نے کہا ہے کہ جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز ہے ایڈکشن، کہ جس کی پینے کی عادت انسان کے جسمانی نقصان دہ ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نشے کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے، اور ایڈکشن کو کراہت تحریمی قرار دیا گیا، یعنی یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ حکم میں نشے کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر وہ آپ جو بتا رہے ہیں آئس، یہ آ جائے گی، یا اس کے اندر افیون بھی آ جائے گی۔ افیون بھی ایسی چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پی کر ہمارا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بہت سے ٹرک ڈرائیور آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ راستے میں جب وہ ان کو نیند آتی ہے تو وہ ذرا سی افیون یا اس طرح کی چرس جو ہے وہ لے لیتے ہیں، بہت معمولی مقدار سے، وہ کہتے ہیں اس سے ان کو نیند نہیں آتی، ان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے، شارپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو سگریٹ لے لیں، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہمارا جو ہے وہ دن اچھا نہیں گزرتا اگر ہم جو ہے وہ سگریٹ نہ پئیں۔ جب سگریٹ پیتے ہیں تو ہمارا دماغ بالکل درست ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، یعنی ہم لوگ بالکل پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں، اور ہمارا ذہن سوچنے سے جو ہے وہ بالکل قاصر ہو جاتا ہے۔ ہم سگریٹ پیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اب جو ہے وہ دماغ کھل گیا بالکل، اور ہر چیز سمجھ میں آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ چیز ایڈکشن کہلاتی ہے۔ یہ ایڈکشن بھی ناجائز ہے، لیکن اس کا درجہ اس خمر کے درجے کا نہیں ہے، وہ تو صراحتاً حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ اگر قاضی کو پتہ چل جائے تو اس کے اوپر جو ہے شریعت نے حد لگائی ہوئی ہے کہ بھئی اس کے اوپر سزا دی جائے گی۔ اور تمام کی تمام احادیث جس کے اندر وعیدیں آئی ہیں، جیسے کہ بہت ساری احادیث کے اندر شراب پینے والا، پلانے والا، اس کو پیش کرنے والا، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ آرگنائز کرنے والا، ان سب کے اوپر لعنت آئی ہے، تو وہ تو اس زمرے میں داخل ہے پہلی قسم کے اندر۔ اور دوسری قسم
وہ اس وقت حرام ہے جب انسان کی عقل زائل ہو، لیکن جب عقل زائل نہیں ہو رہی تو وہ ایڈکشن کے زمرے میں حرام ہے. یعنی اس طور پر اس کو پینے کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، سگریٹ جو پینے والے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے لنگز انسان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں بالکل، اور کافی زیادہ سگریٹ پینے والوں کا انجام آخرکار یہی ہوتا ہے کہ ان دی اینڈ بیچاروں کے لنگز فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک چیز کا مضر ہونا، مضر صحت ہونا پوری دنیا مانتی ہے، تو پھر اس کے استعمال کرنا، بار بار استعمال کرنا، اور اس کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑے ایسا ہوتے ہیں جیسے سائلنسر نا، سائلنسر کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں نیا نیا ہوتا ہے تو اندر سے بالکل سلور چمک رہا ہوتا ہے، لیکن ایک طویل وقت تک جب اس میں سے دھواں گردش کرتا ہے تو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے بائک، تو اندر سے بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. تو میں نے خود چند ایسے مریضوں کے ساتھ میرا جانا ہوا آغا خان ہاسپٹل اور دوسرے ہاسپٹلس کے اندر، کہ جن کے اندر ان کے لنگس کے ہی مسئلے تھے. تو ان کے جب وہ فائل اور ان کے ایکس رے وغیرہ سامنے آیا تو ان کو دیکھتے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لنگس تو اندر سے بالکل سیاہ ہو چکے. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے جو ہے پھیپھڑے بالکل جو ہے وہ اس سگریٹ کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اموات بھی ہوتی ہیں. تو مضر صحت ہونا اس کا یقینی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی عادت ہونا یہ مکروہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو مثال کے طور پہ عادت نہ ہو اس کے لیے پینا تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کو بالکل بچنا چاہیے، اپنے آپ کو نہیں لے کے جانا چاہیے اس کی طرف. ہاں البتہ ایک آدمی عادی ہو چکا ہے اور اب اس کی یہ چیز جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے تو اس کے لیے کراہت تنزیہی ہے، یعنی گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ عمل ترک کر دے، چھوڑ دے اس کو پینا. صحیح. اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے احکامات بتائیں، اب یہ بتائیں کہ کون سی چیزیں انسان کو نشے تک لے جاتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، محرکات؟ نشے تک لے جانے والی چیز دیکھیں، چند اسباب ہیں ایسے جو انسان کو نشے تک لے جاتے ہیں. سب سے زیادہ تو اس دور کے اندر انزائٹی، ڈپریشن، کہ عام طور پہ بے چینی اور انسان کا ڈپریشن کے اندر، مسائل کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو جانا، تو پریشان ہو جاتا ہے. دیکھیں شریعت نے انسان کو بڑا بیلنس رکھا ہے، اس کو زیادہ خوش ہونے اور زیادہ جو ہے وہ غم زدہ ہونے دونوں سے روکا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. ضرورت سے زیادہ خوشی بھی انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے اور ضرورت سے زیادہ غم بھی انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے. اور عام طور پہ آپ جو نشے آور لوگوں کو دیکھیں گے وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں. یعنی یا تو انسان جو آپ دیکھتے ہیں کہ سیلیبریشن کے موقع کے اوپر کہتے ہیں بھائی پینے پلانے کی مجلسیں قائم کرتا ہے کہ بھائی آج تو میری شادی ہے، یا آج ہیپی نیو ایئر ہے، آج فلانی نائٹ ہے، آج جو اس طرح کا تہوار ہے، چلو اس کے اوپر جو ہے کوئی پارٹی کرتے ہیں اور نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں. لیکن ضرورت سے زیادہ خوشی انسان کو لے کے جا رہی ہے نشے کی طرف، یا ضرورت سے زیادہ غم، بیچارہ کی بیگم چھوڑ کے چلی گئی، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، بچے نے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا، یا کسی قریبی دوست نے جو ہے دھوکہ دے دیا، کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا، یا میرج لائف اکثر جو ہے وہ اس طرح کی ڈپریشن کا شکار بنتی ہے انسان کی. معاشی حالات بہت زیادہ انسان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں تو بیچارہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ پھر نشے کی لت میں لگ جاتا ہے. ہاں بالکل. تو یہ دو اسباب تو بڑے ہیں، یعنی کہ اہم ہیں، کہ انسان زیادہ خوشی کے موقع کے اوپر بھی انسان نشے کا شکار ہو جاتا ہے، زیادہ غم کے موقع پہ بھی نشے کا شکار ہو جاتا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ کسی چیز کے جانے کا زیادہ غم نہ ہو، کیونکہ انسان کے نصیب کو، تقدیر کو ایسا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے چاہا ہے نہیں چاہا تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا. تو جو تقدیر بھروسہ کرنے والا ہوگا وہ ضرورت سے زیادہ کبھی نہ خوش ہوگا، نہ ضرورت سے زیادہ رنجیدہ ہوگا. تو ایک انسان بیلنس رہے. دوسرا جو انسان کو نشے تک لے جانے والی چیز ہے آج کل جو ہمارے نوجوان بچوں میں ہے، وہ ہے اپنے آئیڈیلز، ہیروز کی نقل اتارنا. بہت سے بچے جو ہے وہ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ہیرو آیا اور اس نے آ کے جو ہے بڑے مزے سے ہی سگریٹیں پینا شروع ہو گیا، اس نے جو ہے وہ فائٹ کی اور سگریٹ پی اس کے بعد. اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی فلمیں، تو وہ ان میں سے ہر جو بدماش آدمی ہے یا ہر جو قسم کا سمجھے ایسا ایک آئیڈیل پرسن جس کو لوگ دیکھ کے اس کی طرف شخصیت سے متاثر ہوتے ہوں، تو ایسے آئیڈیلائز پرسن کا ایک امیج ایسا سیٹ کیا گیا ہے کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو بچہ بھی یہ چھوٹے ذہن کا ہوتا ہے، کچے ذہن کا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن وہ اپنے آئیڈیل پرسن کی نقل اتارنے کے چکر میں وہ نشے کے اوپر لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں بھی اسی طرح یوں سگریٹ لوں گا، یوں دھواں اڑاؤں گا تو میں بھی بہت اچھا لگوں گا اور میری بھی سب لوگ واہ واہ کریں گے، اسی طرح جس طرح فلم میں نے دیکھا تھا ہیرو کی واہ واہ ہو رہی تھی. تو یہ جو آج کل کے بچوں کے اندر امراض آ رہے ہیں نشے کے، وہ سب سے زیادہ جو آ رہے ہیں وہ سمجھے ایک طرح سے اپنی گیدرنگ میں اپنا بھرم بنانے کے لیے کہ یار میں بہت بھرم باز ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں. یہ بیچارہ بچہ ہے، یہ ابھی اتنا اس لیول پہ پہنچا نہیں ہے کہ یہ سگریٹ پیے. یا میں بہت بھرم باز ہوں، میں تو یہاں پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ چرس یا افیون یا
اس طرح کا جو نشہ آور آئس استعمال کرتا ہوں. یہ بیچارے بچے ہیں, ممی ڈیڈی, ان کو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں ہے. گویا کہ ایک اپنا مینٹل لیول سیٹ کر لیا, اور یہ مینٹل لیول ہماری فلم انڈسٹری نے بنایا ہے, ہماری جو ہے وہ ٹی وی انڈسٹری نے بنایا ہے بچوں کا, کہ دیکھو اگر تم جو ہے کیا کہتے ہیں نشہ کرتے ہو تو بڑے کول لگتے ہو, اور وہ دکھاتے ہیں کہ ہیرو ہے اور ہیرو نشہ کرتا ہے. ہیرو ہو اور سگریٹ نہ پیے, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ولن ہو اور سگریٹ نہ پیے, اس کا ولن ہونا کیسا ہے؟ تو ایک فلمی دنیا انسان کے ذہن میں, کیونکہ ہمارے بچے آج کل جو ہے وہ ٹی وی ڈرامے اور ہر ایک کی رسائی موبائل فون کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے بھی ہے, تو وہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو آئیڈیلائز کرتے ہیں ان لوگوں کو, تو اس وجہ سے وہ نشے میں پڑ جاتے ہیں. تو دوسری یہ چیز ہوتی ہے. اچھا, اگر مفتی صاحب شادی کے بعد بیگم کو پتہ چلے کہ میرا شوہر تو نشئی ہے, تو ایسی صورت میں کیا طلاق لینے کی اس کو اجازت ہے؟ دیکھیں, اگر تو ایسا ہے کہ شادی سے پہلے اس کو پتا تھا کہ شوہر جو ہے وہ نشہ آور ہے, تو پھر تو اس کو بالکل اجازت نہیں ہے طلاق لینے کی, کیونکہ جب وہ پہلے ہی راضی تھی اس بات کے اوپر, اور وہ پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ شوہر ان سب کاموں میں ملوث ہے, اس کے باوجود بھی اس نے نکاح کر لیا, تو پھر تو اس کو اجازت نہیں ہے طلاق لینے کی, خلا لینے کی. لیکن عام طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیگم کے اوپر شادی کے بعد کھلتی ہیں. شوہر کے پاس جب گئیں تو پتہ چلا کہ اس کی تو یہ بری عادات ہیں, تو اس صورت میں علماء نے جو ہے اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس کا گزارا اس آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اور یہ سب جو ہے مثال کے طور پر نشے میں مبتلا آدمی ہے, اور ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ نشے میں مارتا بھی ہو, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کیونکہ نشے میں انسان کی عقل تو کام کرتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حرام قرار دیا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ انسان کا عاقل ہونا, عقل مند ہونا ہے, اور یہ شراب اسی عقل کو ختم کر دیتی ہے. یعنی ایک انسان جانور, بل ہم ازل, جانور سے ہی بدتر ہو جاتا ہے جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے. کیسے کیسے لوگ یہاں باہر, اللہ کا شکر ہم تو پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں ان نشیوں کی شکل دیکھنی نہیں پڑتی, ان شرابیوں کی شکل دیکھنی نہیں پڑتی الحمدللہ. لیکن باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سیٹرڈے نائٹ کو اس طرح سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر, اللہ معاف کرے, گیدرنگز کے اندر الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, برہنہ ہو جاتے ہیں, کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو الٹی سیدھی باتیں بول دیتے ہیں نشے کی حالت میں, بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, اور کیا کیا حرکتیں نہیں کرتے, ایسی کہ بعد میں خود دیکھ کے شرمندہ بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا کریں, وہ نشہ ایسا ہے, وہ لت ایسی ہے کہ وہ ان سے چھوٹتی نہیں ہے. تو ان کو دیکھ کے بڑی انسان کو عبرت ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شراب کو حرام قرار دیا, ورنہ تو انسان ایسا ہے کہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جائے, اس کی یہ حالت ہو کہ جانور اس کے مقابلے میں بہتر لگے, انسان اس سے بھی زیادہ بدتر حرکت ہے. پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے روڈوں پہ کھڑے ہو کے, ادھر ادھر جو ہے وہ اللہ معاف کرے بیٹھ کے بیت الخلا اور غلاظت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, کچرا گندگی کر دیتے ہیں, بالکل اپنے جو ہے وہ آس پاس کون ہے, کیا ہے, کس کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں محسوس کرتے. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اسی وجہ سے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, اور شراب چونکہ اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے, زائل کر دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل حرام قرار دے دیا.